من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا قوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بارالہا یہ آج کی مجلس عزا سفر کا آخری اتوار چہلم امام حسین علیہ السلام مولا قبول اور منظور فرما۔ اس کا اجر و ثواب سید سجاد حسین شاہ، اعجاز حسین شاہ، فیاض حسین شاہ کے والد سید امداد حسین شاہ، غلام عباس شاہ اور ان کے آباء و اجداد جتنے بھی چلے گئے مولا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ اور اس کا ثواب اس بارگاہ کے جو بانی ہیں جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے، مولا یہ ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ اور امام بارگاہ کی تعمیر میں جو سلسلہ ہے بحق محمد و آل محمد، جس نے بھی جیسے بھی ہے مولا ان کے مرحومین کے بھی درجات بلند فرما۔ بحق محمد و آل محمد بھائی سجاد کی والدہ علیل بیمار ہے، صدقہ بیمار کربلا کا مولا شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ صلوات اچھی پڑھ لو بابا جی بیٹھے ہو تو سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سارے عشق رسول ہیں، عشق رسول کا ثبوت دینا، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کشائلی مومن تے منافق دی پہچان، اچھا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بلند آواز سے پڑھے محمد۔ پوری دنیا میں بابا جی جو مجلسیں ہیں یہ صرف شیعہ کرواتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو مجلسیں جو کرواتے ہیں سادات و مومنین، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ قرآن میں بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید میں فرقان حمید میں بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک لفظ شیعہ 20 مرتبہ اللہ نے نازل فرمایا۔ جی بسم اللہ خیر 20 مرتبہ۔ اور تو آٹھے کو جو پوچھ لگے جی شیعہ کتھوں شروع ہوئے ہیں، سوال تو ہے نا، لوگ سوال کرتے ہیں جی شیعہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب سے قرآن ہے، بولو ذرا، بولنا آپ نے، بولنا ہے، جب سے قرآن ہے، ملازم شرازی، جب سے قرآن ہے تب سے شیعہ ہے۔
اچھا نہیں، اب میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے قرآن میں کن کن کو شیعہ کہا ہے؟ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، 23واں پارہ سورہ الصافات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ اللہ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا شیعہ کہا ہے۔ اب پھر میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم قیامت والے دن ہر امت میں سے اس بندے کو علیحدہ کر دیں گے جو رحمان سے ٹکرانے والا ہے، جو رحمان سے سرکشی کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اچھا، اس آیت میں ویڈیو بن رہی ہے، پوری دنیا میں میرا پیغام جا رہا ہے۔ اس آیت میں 16ویں پارے کی سورہ مریم کی اس آیت میں اللہ نے حضرت آدم سے لے کر رسول پاک تک ہر نبی کی فرما بردار امت کو قرآن میں شیعہ کہا ہے۔ ہر نبی کی امت کو فرما بردار، کیونکہ شیعہ کا معنی ہے فرما بردار، شیعہ کا معنی شاہی تابع دار، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی ہے پارٹی۔ توجہ ہے، ہم علی کی پارٹی ہیں، بولو یار توجہ ہے، دنیا کی پارٹیاں تو ہے نا، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں اسے ہے من تولا علی وآضا اولادہ المعصومین فہو شیعہ۔ لغت کی جو مرضی کتاب اٹھا کر دیکھ لو کہ شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ جو علی کی ولایت اور اولاد علی کی ولایت پر قائم رہنے والا ہے، اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں جلدی جلدی، جو میرا وقت ہے۔ حاجی صاحب اس آیت میں، ملازم صاحب، شراج صاحب، اس آیت میں 3 مرتبہ لفظ شیعہ آیا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ جس وقت فرعون کے محل میں جناب موسیٰ جوان ہوئے اور پہلی مرتبہ شہر میں داخل ہوئے تو سحری کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، سارے شہر والے سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے اس شہر میں دیکھا 2 بندے تھے آپس میں لڑ رہے تھے۔ رجلان یقتتلان ھذا من شیعتہ، ان 2 بندوں میں ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ان 2 بندوں میں ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، وَھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کے شیعہ کا دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جب اس شیعہ نے جو موسیٰ کا شیعہ تھا، تابع دار تھا، امتی تھا، اس نے موسیٰ کو جب دیکھا اور کہا کہ موسیٰ یہ بندہ مجھے مار رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَاهُ وَقَضَا عَلَيْهِ، کہ موسیٰ نے اتنی طاقت کے ساتھ مکہ مارا، بندہ ہی مر گیا۔ توجہ ہے، بندہ ہی مر گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر موسیٰ کا شیعہ یا موسیٰ کہے تو موسیٰ فوری مدد کرتا ہے، تو جو علی کا شیعہ ہے وہ یا علی کہے، علی کیسے مدد نہیں کر سکتا؟ بس میں ایک حدیث اور اس حدیث پہ ہی مجلس تمام کر رہا ہوں، اور یہ پوری حدیث ہے، آپ نے صرف حدیث کا ایک ٹکڑا سنا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک الفائزون الی یوم القیامہ، علی تو اور تیرے شیعہ، علی تو اور تیرے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہیں۔ وہ سارے شیعہ نے مقصر، غالی، نصیری، شیعہ نے علی کی بات کر ممبر پر، ہم کل بھی شیعہ نے علی تھے،
ہم آج بھی شیعہ علی ہیں، نہ ہم غالی ہیں نہ ہم قالی ہیں، ہم کل بھی علی کے موالی تھے، ہم آج بھی علی کے موالی ہیں۔ لو حدیث پوری اور تمام کر رہا ہوں، ممبر حوالے کر رہا ہوں شیرازی صاحب کے، پوری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، شیعہ کب سے ہے؟ شیعہ کا وجود کہاں سے ہے؟ شیعہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ میں پڑھنا پہ تسی کتھوں شروع ہوئے جے؟ ہم کہاں سے شروع ہوئے؟ ہمارا شجرہ نسب حاجی صاحب حاجی ریاض بالا زندگی درست فرمائی کب سے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یا علیو شیعتکا ہم الفائز یوم القیامہ، علی تو اور تیرے شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہیں۔ جب نبی کہہ رہا ہے کہ شیعہ کامیاب ہے، نبی فرما رہے ہیں اور اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں۔ اچھا، حدیث کا اگلا جملہ سیٹھ عابد حسین توجہ چاہوں گا، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علی من احانا واحدن منہم فقد احانکا فقد احانکا فقد احاننی فقد احاننی فقد احان اللہ فقد احان اللہ ادخلہ النار جہنم خالدن فیہا وبئس المصیر۔ اے علی، کیونکہ بندے صرف تیری وجہ سے شیعہ ہے، تو پھر سن، جس بندے نے تیرے شیعوں میں سے کسی شیعہ کی توہین کی، اس نے اس کی نہیں کی، تیری کی۔ اس نے اس کی توہین نہیں کی، اس نے تیری کی، کیونکہ وہ تیری وجہ سے شیعہ ہے۔ اچھا، جس نے تیری توہین کی اس نے مجھ رسول اللہ کی توہین کی، اور جس نے مجھ رسول اللہ کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اللہ قیامت والے دن اس کو جہنم میں پھینک دے گا، داخل کر دے گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، فروحو کا من روحی، علی تیری جان میری جان ہے، علی فتینتو کا من تینتی، علی تیری مٹی میری مٹی ہے۔ اگلا جملہ بڑا سواد ہے، نبی فرمائے کہ یا علی شیعتو کا خلقو من فضل تینتنا، اے علی اللہ نے تیرے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے۔ آئے آئے آئے، توجہ ہے، یا علی شیعتکا، پڑھے لکھے حضرات جو ہے ان تک پیغام، سب کے لیے پیغام ہے، یا علی شیعتکا خلقو من فضل تینتنا، علی جو ہماری نورانی ایمانی روحانی بچی ہوئی مٹی تھی، اس مٹی سے اللہ نے تیرے شیعوں کو خلق کیا ہے۔ یہ ہے شیعہ کا شجرہ نسب، کہ شیعہ کہاں سے ہے۔ اس لیے نبی فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری مٹی سے خلق ہوئے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے، یعنی ہماری خوشی کے ساتھ خوشی کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، ہمارے غم کے ساتھ غم منانے والا شیعہ ہوتا ہے۔ اب رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی شیعتک مغفور ما کان فیہم یوم القیامت من عیوب و ذنوب، علی قیامت والے دن اللہ تیرے شیعوں کے گناہوں پر، اللہ تیرے شیعوں کے عیبوں پر صرف تیری وجہ سے پردے ڈال دے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ ہے، یا علی اللہ قیامت والے دن، یا علی حیدری، یا علی، نتیجہ بڑا سوادی ہے، بڑا روحانی، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان بڑھ جائے گا۔ یا علی جو، یا علی جو ان الشفیع اذا یوم القیامت اذا قمت المقام المحمود فبشرہم بذالک، اے علی جب تیرا نبی کل قیامت والے دن مقام محمود پر کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے میں نبی تجھے ضمانت دیتا ہوں، مقام محمود پر کھڑا ہو کر میں نبی تیرے شیعوں کی شفاعت کروں گا، اور اس بات کی خوشخبری اپنے شیعوں کو سنا دے۔ نہیں، آگے جملہ آ رہا ہے حدیث کا، آگے اگلا جملہ ہے،
شہنشاہ نقوی صاحب نے تو مختصر اس حدیث کو پڑھا تھا، میں پوری پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی نقوی ہے، میں بھی نقوی ہوں۔ رسول پاک فرما رہے کہ یا علیو شیعتک شیعت اللہ، علی تیرے شیعہ اصل میں اللہ کے شیعہ۔ توجہ ہے، یا علی شیعتک شیعت اللہ، علی تیرے شیعہ اللہ کے شیعہ ہے، یعنی تیرے فرما بردار اصل میں اللہ کے فرما بردار ہے۔ وَأَنصَارُكَ أَنصَارُ اللَّهِ، علی تیرے مددگار اصل میں اللہ کے مددگار ہے۔ وَأَوْلِيَاؤُكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، علی تیرے دوست اللہ کے دوست ہے۔ وَحِزْبُكَ حِزْبُ اللَّهِ، علی تیرا گروہ ہی تو اصل میں اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صل علی وحزبک حزب اللہ سوا تھرسا گنڈ مارن لگا ان میں۔ علی تیرا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ یہ کل کی بات ہے، ایران سے جنگ تھی پوری دنیا کے ساتھ، اور تھی یا نہیں؟ یہودی اللہ کے دشمن، نصرانی اللہ کے دشمن، ہندو اللہ کے دشمن، ظاہری مسلمان بھی ایک طرف تھے، ہندو بھی ایک طرف تھے، عیسائی بھی ایک طرف تھے، یہودی بھی ایک طرف تھے، اللہ کا گروہ ایک طرف جو ہے اللہ کا گروہ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حزب کا حزب اللہ، علی تیرا گروہ اصل میں اللہ کا گروہ ہے۔ لگنڈ وجہ لگیجئے سعادہ، پیر کاشف شاہ دعا نہ دیں انشاءاللہ، ابھی آپ دعا دیں گے۔ سعادہ من تولا کا، علی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو تیری ولایت پر قائم ہے۔ ہائے 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 ہائے، سعادہ من تولا کا، علی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو تیری ولایت پر قائم ہے۔ وشقی من عادا کا، اور بدبخت ہے وہ بندہ جو منکر ولایت علی ہے۔ حضور فرمایا یا علی لکا کنزن فی الجنہ وانت ذو القرنینھا، علی اللہ نے تیرے لیے اور تیرے شیعوں کے لیے جنت میں ایک خزانہ خلق کیا ہے، اس خزانے کا مالک اول سے لے کر آخر تک، کل بھی تو علی تھا آج بھی تو علی تھا۔ کو سمجھ آئی مجلس سے؟ اس منبر پہ ذاکر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ذاکری کرے۔ میں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ذاکر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ وہ ذاکری کرے، بند، دوڑا، قصیدہ، ربائی، یہ ہے اس کی ڈیوٹی، یہ ہے اس کا منصب۔ ذاکر عالم نہ بنے، جو سوشل میڈیا پہ جو تماشا لگا ہوا ہے، ذاکر عالم نہ بنے۔ عالم کی ڈیوٹی ہے، اچھا عالم بھی ہمیں کئی قسمہ نے، توجہ ہے، میں علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے، علماء بس میں بات کر رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا عالم کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ منبر پہ آ کے قرآن پڑھے اور 5/12 کا فرمان پڑھ کر بتائے کہ اللہ کے نبی نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، یا قرآن چھوڑا ہے یا اپنا خاندان چھوڑا ہے۔ آخری گل ہے اور آخری بات ہے، اشارہ ہو گیا۔ ادو صادق عالم محمد نے فرمایا کہ ادو علی، علی کا جو دشمن ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو دشمن ہے۔ اچھا یہ سارے ہادی مادی ہیں، انبیاء اور رسول سے لے کر مولا علی سے لے کر آخری ہادی مادی تک، یہ سارے ہادی و مہدی تھے، ہیں، رہیں گے۔ دشمن علی جو ہے صلی اوسامہ،
اس کی نماز اور اس کا روزہ. دشمن علی بھی نماز پڑھتا ہے, وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ معصوم نے جی ونڈ کٹی ہے نا کہ عدو علی صلی اوساما سارا کا اوزنا, وہ اس طرح ہے کہ جس طرح چور چوری کرے یا بد کرداری کرے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ توجہ ہے؟ یعنی تمام اعمال بلائے علی ہے. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بہترین انداز میں مولانا سید شہادت علی نقوی صاحب خطاب فرما رہے تھے. آپ دعوت خطاب دیتا ہوں عالی جناب ذاکر اہل بیت ملازم حسین شرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں.